بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کا مہینہ بالکل تیزی سے نکل چلا گیا۔ رمضان کی تاخیرات عبادت کے اوقات ہماری مصروفیت میں نکل گئے۔ ہمارے بڑے بڑے ٹائم ٹیبل بنے ہوئے تھے، سب کچھ سیٹ کر کے رکھا ہوا تھا، وتھ ٹائمنگ، مطلب سب کچھ ہمارا بالکل سیٹ تھا، لیکن ہم نے اس وقت میں عبادتیں نہیں کر سکے۔ تو میری بہنوں، بالکل مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ اللہ ہماری نیتیں تو تھی، لیکن ہم نے گھر کی مصروفیت کی وجہ سے، جیسے اس وقت جو ہے ہمارے بچوں کے ایگزامس جو ہے یہ بھی رمضان کے وقت میں آئے ہیں، تو جو ہے نا اس وقت میں مایوس بالکل نہیں ہونا ہے۔ ہماری نیت تو تھی نا اللہ کے لیے عبادت کو کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ سے خوب مانگنا، سب کچھ ہمارا سیٹ تھا، لیکن ہماری مصروفیت کی وجہ سے ہم وقت نہیں نکال سکے، تو اس کے لیے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اسلام میں جو ہے مایوس ہونا کفر ہے۔ بس ہماری جو ہے نا نیتوں کا درست ہونا ضروری ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کی نیتوں کے حساب سے اٹھائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب سے پہلے نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ہمارے اعمال بعد میں دیکھے جائیں گے، پہلے نیت دیکھی جائے گی کہ نیت کیا تھی۔ جیسے ایک چھوٹے بچے کی ماں ہے، اس بچے کا پالنا تو ضروری ہے نا۔ نفل کے لیے ہم فرائض نہیں چھوڑ سکتے، کسی بھی نفل کے لیے فرائض نہیں چھوڑ سکتے۔ بچے کی تربیت فرض ہے ماں کا۔ کل قیامت کے دن ماں سے بچے کی تربیت کا سوال ہوگا، تو ہم صرف نفلی عبادتوں میں مشغول رہے اور ہمارا دھیان بچوں پر نہیں ہے، تو ہماری وہ عبادتیں جو ہے وہ تو یوں ہی ویسٹ ہو جائے گی۔ تو پہلے جو ہے بچوں کے اوپر دھیان دینا ہمارا ضروری تھا۔ ہم نے بچوں کے لیے، گھر کے کام کے لیے، گھر کی اب دوسرے جو گھر میں روزدار تھے، ان کی افطاری کی تیاری بھی تو کرنی تھی، گھر کی صاف صفائی بھی تو، مطلب گھر کا بھی تو دھیان دینا تھا۔ تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے یہ سارے ہمارے فرائض ہیں، ان فرائض کو چھوڑ کر ہم نفل میں مشغول نہیں رہ سکتے۔ ہاں، اگر یہ فرائض ہمارے پورے ہو چکے ہیں، کمپلیٹ ہے، سب کچھ گھر کا سیٹ ہے، اور پھر اگر ہم عبادتیں نہیں کرتے تو پھر یہ بات الگ ہے۔ میری پیاری بہنوں، میری اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے کتنی نفل نمازیں پڑھی، تم نے کتنے روزے رکھے، تم نے کتنی عبادتیں کی، تم نے کتنے قرآن ختم کیے۔ اللہ کو تو بس اس سے جڑنے کے لیے ایک صاف دل چاہیے ہوتا ہے، اللہ کو محسوس کرنے کے لیے دل چاہیے، اللہ کو اپنے قریب محسوس کرنے کے لیے دل چاہیے، کیونکہ اللہ جو ہے نا بندے سے شہر رگ سے زیادہ قریب ہے۔ یہ دل جس کو مل گیا اس کو معرفت نصیب ہو گئی، پھر چاہے اس کے گود میں ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو، یا پھر ہاتھ میں دیگچی میں ہلتا ہوا کفگیر ہی کیوں نہ ہو۔ کتنے پیارے ہیں وہ ہاتھ جو بچے کے پیمپر بدل رہے ہوں اور کسی مریض کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں۔ بچوں کی جو تربیت ہے، بچوں کی خدمت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ کسی مریض جو گھر میں مریض ہے، وہ بھی تو ان کا بھی تو خیال کرنا ہے، ان کا بھی تو دھیان دینا ہے۔ اب ایک ڈاکٹر ہے، اس ڈاکٹر کا فرض ہے کہ وہ اپنے پیشنٹس کا خیال رکھے، پیشنٹس کا دھیان دے۔ اگر وہ نہ رکھے تو ان سے اس کا بھی تو سوال ہوگا، یہ ان کا فرض ہے نا۔ تو یہ جو ہے یہ بھی تو عبادتیں ہی ہیں نا۔ یہ ہر کام کو خالص اللہ کے لیے کرنے والے بن جائے، کہ میں بچوں کی تربیت کر رہی ہوں، میں بچوں کو پال رہی ہوں، تو یہ اللہ کے لیے، یہ اللہ کی مخلوق ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، اس لیے میں اس کو پال رہی ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ بھی عبادت میں شمار ہو جائے گی۔